باب الشاء السلام السلام على عمار صلاة من جمع الله فقدم الإسلام الإنسان من نفسه قبل الله السلام العالم والإنسان من الأرض الأقطاع وقتل قاسم ليس يزيد الذي حديث أن خير رسول الله تعالى أن رسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام خير على كتب الطعام والسلام على من امام بخاری نے باب باندھا ہے افشاء السلام. ایسے حدیث میں نے درست کی ہے اور اس پر باب باندھا تھا باب طعام الطعام. اسی حدیث پر دوسرا باب باندھا ہے افشاء السلام السلام سلام پھیلانا بھی اسلام میں سے. استاد کے الگ الگ یہاں پیدا ہے ماحول استاد اور فائدہ بھی الگ حاصل کر رہے ہیں. وہاں فائدہ حاصل کیا پہ کام الطعام اور جہاں فائدہ حاصل کر رہے ہیں افشاء السلام. اور ہمارا عمار کے قول نقل کیا ہے ہمارے یہاں سے صلاۃ المن جمع ہونا تین چیزیں جو جمع کر دے گا اور قدم علی ایمان اس نے ایمان جمع کر دے ایمان کامل کر دے. نمبر ایک الانصاف نفسی اپنے آپ سے انصاف کرے. نفسی کا مطلب ہے دل سے انصاف کرے. اگر کسی معاملے میں اس کو پنچایتی بنا دیا جائے دل کے فیصلے پر چلے نہ کہ لوگوں کے دباؤ پر. خارجی دباؤ قبول نہ کرے بلکہ اپنی سمجھ سے اور اپنے دل سے فیصلہ کرے. اور دوسرا یہ ہے انصاف نفسی کا کہ اپنے آپ سے انصاف کرے. جب انصاف کا معاملہ آئے تو اپنی ذات کو بھی اگر خسارہ ہے تو خسارہ دے دیں. اپنے عزیز و قارب کے خلاف ان کو بات جاتی ہے تو کر دیں. یہ نہ کرے کہ ایسا نہیں ویسا. یہ انصاف نفسی ہے. اپنے آپ سے بھی انصاف کرے. اگر اپنے خلاف ہے اپنے خلاف فیصلہ کرے گا بھائی یہ کیا مجھے میرے لیے میرے خلاف بھی بات. اور دوسرا بدل السلام العالم السلام کے عالم کو کے لیے عام ہر ایک کو سلام کرے. تیسرا الانفاق کو من الانفاق تندرستی میں خرچ کرنا. تندرستی پھر بھی لائے مولانا خرچ کرنا. اور اکرام نے اس کو بہت کہا جب مسلم اعلان کو سے ملاقان بھی خرچ کرتے اگر تک کو پاتے اس کو ترتیب تندرستی میں خرچ کرنا. مولانا شیخ عثمانی رحم اللہ سے نابینا طالب علم پوچھا تھا اگر عمل بتا دو دست غیب کا دست غیب ایسا عمل ہو کہ وقت ایسے غیب کیا ہے لوگ جن کا وہ کرتے ہیں کیا کرتے غیب وہ کرتے ہیں اور جن کو چوری کر کے لاتا ہے اپنے پاس تھوڑی پیسے ہوتے ہیں. جیسے مولوی صاحب نے جن کام کیا بڑی محنت کی مدد چلے کاٹے جان جاتی جاتی بچی جن کا وہ آ گیا آج ہے تو کیا کیا ہوگا ڈفرینس میں ایک کوشش بنا اور ڈفرینس میں کوشش بنوا میں تو خود تربوز کی چلکے میں رہتا ہوں میں کیسے بنا دست غیب کا عمل یہ روایت سناتے ہیں. خرچ کرو تمہارا رزق کھل جائے گا. آگے پانچ منٹ دستی میں خرچ کر. اور روایت بھی ہے اجل اسلام خیر باب القرآن رشید کفر دون کفر کی یا رشید النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المسلمان مالک الزید رسمان افاظ احسان ابن عباس المقار افاظ مرید النار اذا سواج اتساء يقول رفض الحمد لله صاحب رشید و يكون لسان وواصلت الى اذا امر الدهر ثم رفض اشمال وقال مالك یہ بڑا اہم بات شروع ہے. امام بخاری کی کتاب الایمان اہم باب ہے
باب کفران شیر کفر دون کفر. امام بخاری اپنے مقصد کے لیے منفی تراجم قائم کر رہا ہے، منفی اور ضد سے تراجم قائم کر رہا ہے. ان کو پہلے جو تراجم تھے وہ مثبت تراجم تھے اور یہ منفی تراجم ہے یہاں سے. اور اپنے مقصد کو ایمان کے اندر جو مقاصد امام بخاری کو اس کو کفر کے ذریعے ثابت کرے گا. امام بخاری کے میں نے بتایا تھا کہ دو بڑے اہم مقصد ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایمان مرکب ہے، اعمال ایمان کا جز ہے، اور دوسرا ہے کہ ایمان میں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، درجات ہے، اور اس کے ساتھ مرجئہ پر بھی رد کرتا ہے اور معطلہ خوارج پر بھی. اب امام بخاری اس بات کو لا کر کفر اشیر ان چاروں مقصدوں کو کفر کے ذریعے ثابت کرے گا کہ کفر میں درجات ہیں اور گناہ جو ہے وہ کفر کی سیڑھیاں ہیں اور کفر کی اجزاء ہے. گناہ جو ہے وہ کفر کی اجزاء ہے. امام بخاری کا جب کفر کے اندر وہ ہے تو کفر ایمان آپس میں ضدین ہے. جب ایک ضد میں جو چیز پائی جا رہی ہے تو اس کے مقابل میں بھی عزیز رہتی ہے. اور بجدی ہاتھ کا تبج رشیا کر ضد کے لیے چیز واضح ہو جاتی ہے. اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی کوئی قیمت نہ ہوتی. کفر نہ ہوتا ایمان کی قیمت نہیں. اس کارخانہ دنیا میں کفر کا ہونا لازمی ہے، ایمان کی قیمت نہیں ہوتی. حال میں بالا جو ہے ان کے ایمان کی وہ قیمت نہیں جو ہمارے ایمان کی، ان کو کفر نہیں کی. جہاں صحت کی قیمت ہے کیونکہ صحت پر بیماری موجود ہے. جوانی کی قیمت ہے مقابلے پر بڑھاپا موجود ہے. وہ کفر اور ایمان مقابل ہے. جب کفر کے اندر درجات ہیں تو ایمان میں بھی درجات ہوتے ہیں. جب گناہ کفر کا اجزاء ہے، کفر کا حصہ ہے، تو اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہے. کفر دونا کفر یہ کفر میں درجات ہے. ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے تو ایمان میں بھی درجات ہے. اور معاصی اور گناہ جو ہے وہ کفر کا حصہ ہے تو اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہے. یہ اثاث میں اور مرجع پر بھی رد ہے کہ بد عملی پر رسولہ نے کفر کے خلاف کیا ہے کہ بد عملی کرنا کفر ہے. ترک الصلاۃ کفر نماز نہیں پڑھے گا کفر ہے. حاضری کیا کفر ہے کیا. دیکھو جب کفر کیا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے گناہ کرنا. اگر مرجع جو کہتے ہیں کہ اعمال کی قیمت نہیں ہے تو مرجع پر رد کر رہے ہیں کہ بد عملی پر تو کفر کے خلاف ہے. بعض پڑھتا کا کفر کر رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہو کہ عمل کچھ نہیں. اور خوارج مرتضیٰ پر بھی رد ہے کہ کفر تو ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. کفر تو ہے لیکن کفر کا کام کیا اس نے لیکن کافر نہیں ہو سکتا. امام بخاری کے جو چار بڑے مقصد ہیں ہم چار بڑے مقاصد کو منفی تراجم سے ثابت کر رہا ہے. منفی تراجم تو منفی تراجم آپ کو پڑھنا شیر شوہر کی نافرمانی کفر ہے. یہ کفر ہے. اب کفر میں درجات ہیں. کفر کا سب سے اونچا والا حصہ وہ ہے ین پر ملت جو ملت اسلام سے نکال دیتا ہے. تو کیا ہے ایسا کفر نکال دیتا ہے. اور تحتانی درجات ہے کہ وہ اس سے نکلتا تو نہیں ہے لیکن کام کفر کا ہے. نکلتا تو نہیں لیکن کام اس کے کفرن دونا کفرن کا لفظ لایا. یہ لفظ امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا ہے اور یہ لے کر آئے. اگرچہ یہ مجھے بتاؤں گا کہ آیا کہاں سے ہے لیکن یہ امام بخاری خاص طور پر امام بخاری نے استعمال کیا ہے. کفرن دونا کفرن ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہے یعنی کفر میں درجات ہے.
اس کا فوقانی درجہ تو وہ ہے کہ جو ملت سے نکال دیتا، باقی سب درجات کیا ہے تحتانی، وہ ملت سے نہیں نکالتا۔ امام بخاری یہ کفر دونہ کفر کا جملہ کہاں سے رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم جگہ ہے، کہاں سے رہا ہے یہ جملہ؟ یہ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے قاضی ہیں اور عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد ہیں، ان کا جملہ ہے۔ ان سے دراصل 3 جملے منقول ہیں: کفر دونہ کفر، ظلم دونہ ظلم، فسق دونہ فسق۔ یہ کفر، ایک کفر دوسرے کفر سے بڑا ہوا یا گھٹا ہوا ہے، کفر میں درجات ہے۔ ظلم دونہ ظلم، ظلم میں درجات ہے۔ فسق دونہ فسق میں درجات ہے۔ کفر کا اوپر والا حصہ وہ ہے جو ملت سے نکال دیتا ہے، باقی سطانی کفر ہے۔ ظلم کا اوپر والا حصہ وہ جو ملت سے نکال دیتا ہے، کیونکہ شرک کرنا بھی ان کا شرک کا ظلم عظیم، زیادہ ان کو ظالمون، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ظالمون کہا ہے، لیکن نیچے ربنا ظلمنا، گناہ کرنے والا بھی ظالم ہے۔ کفر میں ظلم میں درجات ہے۔ اعلیٰ درجہ وہ ہے جو ملت سے نکال دیتا ہے اور باقی نیچے کے درجات ہے۔ اس طرح فسق ہے، لم يرفض ولم يفسق لا فسوق ولا جدال في الحج۔ اب یہاں پر فسق مومن بھی مسلمان بھی فسق کر رہا ہے اور کافروں کو بھی فاسق قرار دیے، جہنمی قرار دیے۔ تو فسق میں درجات ہے۔ فسق کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جو ملت سے نکال دیتا ہے، لہذا قرآن نے کافروں کو بھی فاسقون کہا ہے، حد سے نکلنے والے، اور نیچے گناہ کرنے والوں کو بھی فاسق کہا ہے، جیسے آدمی کبھی کرتا ہے یا پھر گناہ کرتا فاسق کہا ہے۔ تو یہ 3 جملے عطا ابن ابی رباح سے منقول ہیں، 3 جملے۔ اب انہوں نے کہاں سے لیے؟ امام بخاری نے تو جس سے لیا عطا ابن ابی رباح سے۔ اب عطا ابن ابی رباح کو یہ خیال کہاں سے آیا؟ انہوں نے یہ جملے بنائے اور یہ بتایا کہ کفر میں بھی درجات ہے، ظلم میں درجات ہے، اور اعلیٰ تینوں کا اوپر والا درجہ کون سا ہے؟ جو ملت سے نکال دیتا ہے، باقی آسانی درجہ۔ انہوں نے دراصل یہ اپنے استاد عبداللہ ابن عباس سے لیا تھا۔ عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں 3 آیتیں ہیں اور وہ ایک کے رکوع کے اندر ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی نازل کرتا فیصلوں اور فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ وہی آگے آتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی آگے آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے قاضی ہیں، بہت سے جو شریعت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں تو کیا کافر ہو گئے؟ دوسرا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ بہیم کفر، اس نام تو کفر کا ہے، لیکن للہ یدخل ملہ، لیکن ملت سے نہیں نکلتے وہ بہیم کفر، کفر کا کام کیا لیکن ملت سے نہیں نکلتے۔ دوسرا جملہ ہے کہ ہوا بہیم کفر ولکن لا کمن کفر باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ، ہے کفر کا کام ہے لیکن اس کافر کی طرح نہیں جو اللہ رسول کا منکر ہے۔ اس سے عطا ابن ابی رباح کا دین اس طرح گیا، اس کا مطلب ہے کفر میں درجات ہے، تو اوپر والا درجہ تو وہ ہے جو ملت سے نکالتا ہے، لیکن اس کے نیچے بھی درجات ہے۔ ظلم میں درجات ہے، اوپر والا تو وہ ہے جو ملت سے نکالتا ہے، نیچے بھی درجات ہے جو نہیں نکالتا ہے۔ فسق میں بھی درجات، اوپر والا جو نکالتا ہے نیچے والے نہیں نکالتے۔ اس پر امام حضرت عطا ابن ابی رباح نے جو جملہ بنا دیا ظلم دون ظلم اور کفر دون کفر، فسق دون فسق، اس سے امام بخاری نے لا کر اپنا مقصد ثابت کیا کہ جب کفر میں درجات ہے تو ایمان میں بھی درجات ہے، جب معاصی پر کفر کی اطلاق ہے تو اعمال صالحہ پر بھی
ایمان کے طرح ہوگا. بہت اہم بات ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کی اصل ہے. یہ جملہ کہاں سے آیا اور کیسے بنایا گیا. لہذا ان کا سب سے اوپر والا درجہ وہ ہوگا جو ین کوئی ملت ہے جو ملت سے نکالتا ہے. وہ جب ضروریات دین کا انکار کرتا ہے یا کسی چیز کا ملت سے نکل جاتا ہے. آپ کو سمجھ بات ہے. ہمارے استاد مفتی حسن شوقی رحمۃ اللہ نے جو فتویٰ دیا تھا ہائی کورٹ کے خلاف فتویٰ دیا. ہائی کورٹ نے فتویٰ دیا تھا کہ کراچی میں جن کی مساجد ہیں ان مساجد کو جو سرکاری زمین پر اب منہدم کر دیا جائے بغیر اجازت کی بنائی. اس پر اور اس میں بہت مسجدیں آئیں, ہر مسلک کی آئیں. اب کسی کی ضرورت نہیں آئی کو فیصلے کی. دیوبندی, بریلوی, حدیث, شیعہ سب کی. تو مفتی صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ ٹاپ سے میں ادھر ہی تھے. فرمایا کہ یہ فتویٰ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے, شریعت کے خلاف ہے. اس لیے کہ حکومت کا کام ہے کہ ہر محلے میں مسجد بنا کر دیتی. جب ان نے بنا کرنی تھی اور اہل محلہ نے سرکار کی زمین پر بنا لی تو شہری مسجد کو گرانا, شہری مسجد کو گرانا ہوگا. زیادہ گرانے والے پر کوئی حکم لگے گا جو شہری مسجد کو منہدم کرنے والے کا بڑا سخت پڑتا ہے. جب یہ فتویٰ منظر عام پر اخبار میں شائع ہوا تو حضرت پر توہین عدالت لگا دی ہائی کورٹ کہا کہ فوجی صاحب پیش ہو جاؤ. سردما پیش ہوئے, شور ہو گیا کیونکہ پورا کراچی ڈسٹرب ہو گیا. ہم طبقے والے لوگ لیکن کسی کی ضرورت نہیں. حضرت نے اور حیران اس وقت پتہ چلا بھی حضرت اندر سے کیا صوفی منصوبات تھی, منصوب قسم کے صوفی قسم کے آدمی تھے اور اس کی ایسے بٹ کر رکھے. فتویٰ بڑا سخت تو پیش ہوئے ہائی کورٹ میں. 150 ہال ایک جگہ وہاں پر ہائی کورٹ. تو حضرت نے یہ آیات تلاوت کی وہاں پر یہ چیزوں اللہ یحکم بما انزل اللہ. فرمایا کہ تم پر جو قرآن مجید کا یہ حکم لگتا ہے اور تم کہتے ہو ہم غلط ہیں, ہمارا فیصلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. اور پھر کفن ساتھ لے گئے, کسی کو پتہ نہیں تھا تو بغل میں سے نکالا کہ یہ سمجھے روار ہے کہ یہ میں کفن لایا ہوں. میں شیخ الاسلام حسین مدنی کا شاگرد ہوں. آپ شروع کرنا چاہتے فیصلہ اس پر وہ گھبرا گئے. یہ پھر ہائی کورٹ اسلام آباد منتقل ہو گیا یہ اگلی تاریخ. اور کی مدنی سے اس کو گرفتار کرنے اگلی کے بعد وہاں تو جہاں تو کراچی والے تھے وہاں پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا. جنرل ڈاؤ حق نے ہائی کورٹ والوں سے کہا کہ اس فیصلے کو ختم کیا ہے. انہوں نے اپنا فیصلہ واپس کیا. آج یہ سارے مسلک ہو کہ جو مسجدیں بچی کراچی کے اندر حضرت کی بستی ہوئی. یہ آیات اس وقت حضرت نے بیان کی تھی. اس وقت یہ آپ سے یاد ہے کہ یہ آئے تھے اس طرح, لیکن میں یہاں پر بھی یہ بات ہے. کفر دولا کفر یہاں دولا کا معنی قریب, ایک کفر دوسرے کفر کے قریب ہے. کفر دولا کفر میں درجات ہے. یہ دور غیر کے معنی میں نہیں ہے جس طرح بچہ سفر باتیں. غیر میں تو فقانی درجات آ جاتے ہیں. ایک کو دوسرے غیر ہے, یہ کفر قریب قریب ہے. اور جس طرح ہمارے سالیہ قریب قریب ہوتے اس طرح یہ ہے. دور ہمارے قریب کے کرانے کی تاکید ہے. شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ دور ہمارے غیر ہے کیونکہ جو فوقانی بھی 4 درجے, کفر کے فوقانی 4 درجے. کفر انکاری نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا ہے. کفر جہودی دل سے مانتا ہے زبان سے اقرار نہیں کرتا. کفر انادی زبان سے مانتا ہے دل سے مانتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا. کفر جہودی. اور ایک ہے کفر نفاقی, زبان سے مانتا ہے دل سے نہیں مانتا. وہ مراد نہیں یہاں پر, کیونکہ یہاں پر امام بخاری اعمال صالحہ کو لانا چاہ رہا ہے نا ایمان میں, تو تحتانی درجات بیان کر رہا ہے جس سے ملت سے نہیں نکلتا ہے. کام کفر کا, جیسے نماز نہیں پڑھتا کفر کا کام ہے, فیصلہ نہیں کرتا کفر کا کام ہے. عورت لاپرواہی کرتی شوہر کی تو کفر کا کام ہے جیسے ابھی آ رہی. لیکن وہ کام ایسا کافر نہیں ہے
کہ دائرۂ اسلام سے نکل جائیں. تو مرجا پر بھی رد ہو گیا, مطلق خوارج پر بھی. مطلق خوارج کہتے ہیں اگر گناہ کرے گا تو ایمان سے نکل گیا, کہا کہ ایسا نہیں. تو اس سے معلوم کا اعمال صالحہ بھی ایمان کا حصہ ہے. آج بات کفر دون کفر دون ممانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر دون کفر. اب سب ایک چھوٹا سوال ہے, جب کفر کر رہے ہیں تو کافر کیوں نہیں ہوتے؟ یاد رکھو, ایک ہوتا ہے مصدر اور ایک ہوتا ہے اس میں مستق. مصدر کے اطلاق تو کسی کام پر بھی آ سکتا ہے. آپ کو مسئلہ علم پڑھ رہا ہے, بھائی یہ علم پڑھ رہا ہے, لیکن آپ اس کو عالم قرار نہیں دے سکتے جب تک خاص کردار علم کی نہ پڑھ لے. ایسا ہی ہے نا بھائی, یہ جو نسخہ بیان یہ طب پڑھ رہا ہے, آپ طبیب نہیں کہہ سکتے جب تک خاص کردار اس کو علم کی آ جائے گی, طب کی آ جائے گی. تو لہٰذا کفر تو کر رہا ہے, جیسے نماز میں پڑھنے والا کفر کر رہا ہے, لیکن کافر نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ خاص قسم کا کفر نہ پا جائے کہ ضروریات دین کا انکار کرے. تو اس میں مستق کا اطلاق مانے مصدری جو ہے کتنے پایا جا سکتا ہے. ایک آدمی دو چار مسئلے یاد کر لے تو مفتی معلوم قید ہوگی, مفتی صاحب آ گئے 4 مسئلے سے یاد ہے. یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں. صفت جو آتی ہے اس میں مستق یا صفت کو خود لائی جاتی ہے جب خاص مقدار پائی جائے. اس سے پہلے نہیں کر سکتا. مشکات تک پڑھ لے تب بھی آپ کو عالم کرا دیا, لیکن وہ علم پڑھ لی دور عزیز کرے گا, اب حضرت دی جائے گی عالم ہے. دیکھیے علم تو ہے لیکن عالم نہیں بنے گا جب تک خاص مقدار نہیں. تو کفر کا کام تو کر رہا ہے لیکن کافر نہیں ہوگا جب تک خاص قسم کا کفر نہیں بنے. اس لیے اس میں کفر دونوں کفر جب کہیں وہ لائق کافرون کو قرآن نے کہا کہ جمع کے بات کی اجازت, ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے. بولا جیسے رسول اللہ کاظمی جھوٹوں پر لان سے ہر ایک پر لان سے کر سکتے ہیں. جمع کے بات سے کافرون کا, ظالمون کا, فاسقون کا جمع کے بات. جمع کا ایک الگ حکم ہوتا ہے, اس میں ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ کہ جو نا مل جل کر یہ کفر کا کام کر رہے ہیں, برائے کفر کافر. اب دلیل امام بخاری لائے ہیں, دیکھو دلیل یہ کفر میں درجات علی الفاظ اور ان سے ارید النار, مجھے دوزخ دکھائی گئی بلا سوال النساء, اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں. یہ معراج کی رات نہیں تھی. اور جب یہاں جب آپ نے نماز پڑھائی تھی سورج گرہن کی وقت دیکھی آپ نے قبلے کی دیوار میں, اس وقت دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں جہنم میں. یا کفرنا کہا کہ کفر کرتی ہیں, کیا کرتا ہے اور صحابہ نے کیا سمجھا پیلا ایک کفرنا باللہ کہ اللہ کا کفر کرتی ہے, یعنی کافر زیادہ ہو گیا اس سے. صحابہ نے کون سا درجہ سمجھا فوقانی, لیکن شروع فرمایا کہ اللہ نہیں یکفل اخیر, یعنی یہاں کفر سے مراد ہے نہ شکری. اتنا ساری درجہ تمہارے درجات آگے صحابہ نے کون سا سمجھا اعلیٰ کہ بھائی دنیا میں کافر زیادہ ہوگی, عورتوں میں کفر زیادہ ہو یا عورتیں کافر زیادہ سمجھنا نہیں, یہ مراد نہیں ہے. بلکہ مراد یہ ہے کہ کفر سے مراد ہے نہ شکری, یکفل اخیر اشیب و شور کی نافرمانی کرے گی, یکفل احسان کی نہ شکری کرے گی. کوئی احسان کرے گا ان میں بیٹیاں بھی شامل ہیں, بیوی بھی شامل ہے, بہنیں بھی شامل ہیں, سارے شامل ہیں. عورت کی مزاج ایسا ہے, ارے عورت کو سمجھنا چاہیے اس کی مزاج کی چیز ہے, اس لیے دوزخ میں جائیں گی. اس سے معلوم کہ مرجا جو کہتے ہیں عمل کی خرابی پرسانی دیتی تو جا رہی ہے نا جہنم میں, لیکن پھر نکال دی جائے گی. اس لیے سوال ہوتا ہے کہ ہر جنتی کو 2 ملیں گی, اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی. آج جنت کی 2 اور یہ حدیث کہتی ہے دوزخ میں زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں پہلے وہاں زیادہ ہوگی پھر یہاں زیادہ ہوگی. پہلے جنت میں زیادہ ہوگی اور پھر وہاں سے بیوٹی پارلر کر کے ہم کو جنت میں بھیج دیں. بیوٹی پارلنگ ہوگی, تہذیب ہوگی, تہذیب بھی ہوگی, تو سجایا جائے گا.
تو یہ حدیث سے اختلاف تو میں کہ صحابہ نے سمجھا کہ فوقانی درجہ نہیں، نیچے بھی کفر کا درجہ ہوتا ہے، وہ بھی اس پر بھی کفر کہتا ہے، کیونکہ کافر بھی نافرمان ہی ہوتا ہے۔ نواسم سے علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ رسولہ نے مزاج بتایا کہ اگر کسی عورت پر پوری زندگی تم احسانات کرو، تمہارا کچھ کا شہر کو ایسی شہر دیکھ لی جو پسند نہیں، سال بھر کہہ کے ماں رہی تو مجھ کا خیر سب تو میں نے کبھی بھلائی لکھی آج تک میں نے بھلائی لکھی، بندہ فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اتنی دور سے کوئٹہ سے چل کر یہاں پر کاروبار کو کرے گا، روٹی پانی کے لیے چلے گا، ماں رہی کرتا کیا ہے؟ خان رحم اللہ نے اس کو بڑا اچھا تعبیر کیا، پوری زندگی کپڑے لا کے دو، جوتے لا کے دو، برتن لا کر دو، کاغذ کیا لے کر دیے؟ 2 چیکڑے، کیا لے کر دیے؟ برتن 2 چیکڑے، کیا لے کر دیے؟ جوتے 2 لیکڑے، میں دوست ایک ڈبلے میں اور انسان اس وقت بس کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جو پھر الحق کا نعرہ نہیں لگانے دیتی، تو رسول حجاج نے لگایا تھا الحق، دوسرا ان کا گم ہو گیا، کیونکہ بیوی نہیں تھی، بیوی ہوتی تو ان کو گم ہونے کا ٹائم ہی نہیں، بیوی کا بھی گم رہتا، جال میرے سے آؤ گم رہتا، آؤ جاؤ میرے یہ امام بخاری بہت اہم باب ہے، آگے 4-5 باب اسی سے متعلق آ رہے ہیں، اسی اعداد کے ذریعے امام بخاری بات کو ثابت کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اور خوبصورت بات امام بخاری نے بات، یہ جملہ جو لے کر آئے ہیں حیران کر کفر میں درجات ہے، کافر نہیں ہوتا، فوقانی درجے ہیں وہ ملت سے نکال دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے کسی بھی دین کا انکار کرتے ہیں، نیچے میں بہت سے درجات ہیں، بہت سی بدعملیاں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا اطلاق کیا،